وقت میں گنجائش نہیں. آج ہم لوگ پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھنا جو وہ اسلام چند رسومات کا نام نہیں, 5-6 نکات کا نام اسلام نہیں. اسلام مکمل نظام زندگی. برا ہو انگریزوں کی میز سے مسلک لینے والوں کا, جنہوں نے امت کو 4-6 نکات کے اندر بالکل ایسا الجھا دیا کہ انہیں اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رہی. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا, اندھیرے سے دھواں اٹھتا اور تم کہتے ہو ساون ہے. کیفیت انسان کی یہ ہو گئی. یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں, مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, تمہارے گھروں کی چھتوں پہ جھومر لٹکے ہوتے ہیں, اللہ کے عرش پر رشتے لٹکے ہوئے ہیں جھومر کی شکل میں, اور وہ رشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جب تک لوگ ہمیں جوڑے رہیں تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھ, اور جو ہمیں توڑ دے تو ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنا وسترے کی طرح ہے. جیسے وسترہ انسان کے بال کو مونڈ دیتا ہے, ویسے رشتوں کو توڑنا انسان کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے. آج کہاں ہے بھائی کی بھائی سے کہاں بن رہی ہے, بہن بھائی میں کہاں بن رہی ہے. بہن آتی ہے ماں کے گھر, اگر کبھی بچوں کی چھٹیاں گزارنے تو بھابھی کے ماتھے پر شکن دیکھو اور بھائی کے ماتھے پہ شکن دیکھو. نادان مولائے کائنات روتے تھے مسجد میں بیٹھ کر, مولا ہفتہ ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا, اور تو جس سے راضی ہوتا ہے مہمان بھیجتا ہے, ناراض ہوتا ہے مہمان روک لیتا ہے. آخر میرے گھر مہمان کیوں نہیں آیا, کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. جب عام مہمانوں کے انتظار کا یہ عالم ہے تو بھائی بہن اگر مہمان بن کر آئے تو پھر مقام کیا ہوگا. لیکن سب بھلا رہے ہو, سب بھلا رہے ہو. صرف داڑھی, ٹوپی, کرتا پاجامہ, چند چیزوں میں دین کو سمیٹ لیا. داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ, میں اس پہ بیان کرتا رہتا ہوں. ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ. نماز پر تو شاید میں نے کوئی بیان ہی ایسا ہو جس میں میں نے نماز کی اہمیت بیان نہ کی. لیکن ایک بات آج عنوان ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, رشتوں کو بھلانا وہ ہے, فرمایا گیا جس نے قطع رحمی کی. قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا ایسے وسترے کے مانند ہے کہ وسترہ بال مونڈ دیتا ہے اور رشتوں کو توڑنا ایمان مونڈ دیتا ہے. بہن کی بات چلی ہے, آئیے میں اپنے نبی کی بہن کی بات, اپنے آقا کی بہن کی بات, سید العالمین کی بہن کی بات کروں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا نہ کوئی حقیقی بہن تھی. نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے صدف آمنہ سے اکیلے پیدا کیا تھا. اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ جس صدف گوہر کے اندر میرا محبوب رہے اس سے پہلے کوئی آئے یا اس کے بعد کوئی آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سادات کرام. صدف گوہر آمنہ میں میرا محبوب ہے, نہ اس سے پہلے اس میں کوئی آئے نہ اس کے بعد. اس لیے کہ جب دو بھائی میں حالانکہ بڑا فرق ہوتا ہے, کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے چپ, تو کون ہے, جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا دودھ میں نے بھی پیا ہے, جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے. جھگڑے میں یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ انسان اپنی برابری کا اعلان کرتا ہے جھگڑوں میں. جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا, جو تیرا باپ وہ میرا باپ, جو تیرا نسب وہ میرا نسب, جو تیری گود جس گود میں تو پلا اس گود میں ہی پلا. قدرت کو گوارا ہی نہ ہوا. محبوب جس صدف گوہر آمنہ میں رہے اس میں کسی اور کو رکھوں کیوں, محبوب کوئی تیری برابری کبھی نہ کرے. اور والد بزرگوار تو جب 2 مہینے کے تھے ماں کے شکم میں میرے آقا تبھی دنیا سے کوچ کر گئے, پردہ فرما گئے. 6 سال کے تھے امی پردہ فرما گئی. انہوں نے زیادہ تر دودھ نوش فرمایا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینہ اقدس سے. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا, جسے لوگ شیمہ بھی کہتے ہیں. میں کوئی نام کے تلفظ میں الجھانا نہیں چاہتا. شیمہ بڑی پیار کرتی تھی حضور سے, بلکہ حلیمہ کا پورا گھر ہی پیار کرتا تھا. حضور علیہ السلام جب 4 سال کی عمر میں واپس لوٹ کر کے آئے اپنے گھر, اپنی امی جان کے گھر, پھر حضور علیہ السلام کبھی لوٹ کر حضرت حلیمہ کے گھر نہیں گئے, موقع ہی نہیں ملا. کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی بہت مصروف زندگی تھی, بلکہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ بہت دکھ دیے لوگوں نے.
حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کا جب اندازہ لگایا گیا، تخمینہ لگایا گیا، تو پتہ چلا 63 سال میں صرف 3 سال، پورے 63 سال میں جب نکالا جاتا ہے تو صرف 3 سال ملتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام خوش رہے ہوں، باقی کے 60 سال حضور پہ غموں کے پہاڑ توڑے گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا، مصروفیتوں نے موقع نہیں دیا، وقت نہیں دیا، بڑی مصروف زندگی گزری، کبھی نہیں گئے۔ حنین کی جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرف گئے، حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں۔ حنین کی جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول جنگ حنین ہزاروں صحابہ کا لشکر لے کر گئے اور حنین کے مشرکین ہار گئے اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس میں مال غنیمت بہت ملا۔ جب مال غنیمت بہت ملا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ 3 دن تک مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں توقف فرمایا، یعنی رکے آپ۔ اس لیے رکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ علاقہ میری ماں حلیمہ سعدیہ کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کی چیزیں بھی غنیمت میں آ گئی، حالانکہ غنیمت میں جس کی بھی چیز آ جائے وہ غنیمت ہے، احکام ہے، لڑنے کے لیے جو آیا اللہ اکبر تو وہ مال غنیمت ہے، لیکن توقف فرمایا۔ بہرحال